کرمنل ریکارڈ رکھنے والے لوگ اپنے آپ کو FIA افسر ظاہر کر کے مختلف کاروباری ادارے کے دفاتر میں، دکانوں میں، جولرز کی شاپ پہ چھاپے میں انوالو ہوتے ہیں. اینٹی کرپشن سرکل کے جو انسپیکٹر ہیں شاہد، انہوں نے اس مقدمے میں ان کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. جو زین گویا جو ان کا بیٹا ہے اور جس کو FIA کی انکوائری میں شامل کیا گیا ہے، اور ان کے اوپر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ یہ احمد گویا پاکستان میں اور زین گویا جو ہے وہ دبئی میں، اور یہ حوالے کا کام سونا ڈیلرز کے جو جیولرز کے ساتھ مل کر یہ کر رہے ہیں. یہ بھی اطلاع تھی کہ اس پہ شکایت کی گئی وہاں سے. سابق جو ہے ڈائریکٹر FIA ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک انکوائری کا وہ آرڈر بھی دیا تھا. اب وہ انکوائری کہاں تک پہنچی اس کا علم نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی نادر خان. ناظرین، ہم نے آپ کو FIA اینٹی کرپشن سرکل کراچی کے حوالے سے جو تاجروں کو شکایات ہو رہی ہیں، وہاں کے جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے پچھلے کچھ پروگراموں میں آپ سے ذکر کیا تھا، جس میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ FIA کے انویسٹیگیشن افسر نہ صرف تاجروں کو بڑے پیمانے پر نوٹسز جاری کر رہے ہیں، بلکہ ان کے حوالہ اور ہنڈی کے نام پر مختلف کاروباری اداروں کے دفاتر، سونے کے کاروبار کرنے والے یعنی جولرز کے دفاتر میں چھاپے مار کر وہاں سے بڑے سامان برآمد کرتے ہیں، اور پھر ان تاجروں کی جانب سے یہ شکایات بھی سامنے آئی ہے بڑے پیمانے پہ کہ وہ جو نقدی یا سونا یا جو بھی قیمتی سامان وہاں سے برآمد کیا جاتا ہے اسے باقاعدہ طور پہ قانونی طور پہ ظاہر نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں سے نقد رقوم اور سونا وغیرہ غائب کر دیا جاتا ہے. اس حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا، اور اپنے ایک پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ FIA کی چھاپہ مار ٹیموں میں جو ہے کرمنل لوگ یا کرمنل ایلیمنٹ شامل ہیں، جو کہ ماضی میں ان کا کرمنل ریکارڈ ہے، اور وہ پرائیویٹ لوگ ہیں جن کا FIA سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن FIA کے انویسٹیگیشن آفیسر، خاص طور پہ جو پولیس سے آئے ہوئے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں، جو ڈیپوٹیشن پہ سب انسپیکٹر، انسپیکٹر لیول کے افسران ہیں، وہ ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، اور انہیں یہ جو کرمنل ریکارڈ رکھنے والے لوگ اپنے آپ کو FIA افسر ظاہر کر کے مختلف کاروباری ادارے کے دفاتر میں، دکانوں میں، جولرز کی شاپ پہ چھاپے میں انوالو ہوتے ہیں. آپ کے اوپر کیا اطلاعات اس حوالے سے ہماری بات ہوئی ہے ایک تاجر سے جن کے خلاف مقدمہ درج ہے، ایک جولر ہیں، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے نا صاحب؟ کیا ہوئی؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب. FIA اینٹی کرپشن سرکل نے گزشتہ ماہ ایک FIR درج کی گولڈ لیب جو صدر میں ایک ماہ دو ماہ قبل تقریباً دو ماہ قبل جو ہے وہ ایک FIR درج کی ہے، جس میں گولڈ لیب پر ایک ریڈ کیا گیا تھا. اور اس ریڈ میں ہم نے ماضی میں بھی 2-3 پروگرامات کیے ہیں کہ اس ریڈ میں جو کچھ 2 کلو سونا اور کوئی 30 کروڑ تک کی جو ہے وہ نقدی تھی. مبینہ طور پر اس میں معاملہ یہ ہوا کہ کچھ معاملات طے پائے گئے تھے، اور اس کی بنیاد پر جو وہاں کے ملازمین تھے ان کو FIR میں نامینیٹ کیا گیا تھا اور اصل ملزمان کو چھوڑ دیا تھا. تو اس میں ایک ایکیوز جو بڑے ایکیوز تھا، مطلب اس میں سے حنیف رنگیلا تھے. حنیف رنگیلا کا تو جن کا انتقال دبئی میں ہو چکا ہے، مطلب اسی دوران میں فان نمبر جب یہ فان نمبر جو کہ حوالہ اور ہنڈی کے حوالے سے بڑے نام، اور اسی حوالہ ہنڈی میں ایک جیولر ہے احمد جیولرز کے نام سے، اور ان کے جو مالک ہیں احمد گویا. جی، ان کا نام تھا کہ ان کو اس کیس میں نامینیٹ کرنے کے باوجود گرفتار نہیں کیا گیا تھا، اور ان کو وہ ضمانت کا عدالت سے موقع دیا گیا. تو احمد گویا کے لیے میرا رابطہ ہوا ہے احمد گویا سے. تو احمد گویا کا یہ کہنا ہے کہ FIA اینٹی کرپشن سرکل کے جو انسپیکٹر ہیں شاہد، انہوں نے اس مقدمے میں ان کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اور ان کا موبائل فون تو ریکارڈ کے لیے لے لیا ہے انہوں نے، جو بھی وہ تفتیش کرنے چاہیں اس کے اوپر وہ فورنسک کے لیے اور جو بھی نام نکلوانا چاہیں وہ. لیکن یہ احمد گویا کا موقف ہے کہ، اور احمد گویا نے یہ کہا ہے کہ FIA اینٹی کرپشن سرکل کے یہ سب انسپیکٹر جو ہیں شاید انہوں نے دباؤ ڈالا مجھ پر، اور میرے بیٹے کو ایک ایسے کیس میں انوالو کر رہے ہیں جس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو زین گویا جو ان کا بیٹا ہے اور جس کو FIA کی انکوائری میں شامل کیا گیا ہے، اور ان کے اوپر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ یہ احمد گویا پاکستان میں اور زین گویا جو ہے وہ دبئی میں، اور یہ حوالے کا کام سونا ڈیلرز کے جو جیولرز کے ساتھ مل کر یہ کر رہے ہیں. اور کیونکہ وہ نیکسس پورا ایک بنایا گیا، حنیف رنگیلا، عرفان لمبا، پھر اس کے بعد احمد گویا کو فٹ کیا گیا بیچ میں. احمد گویا کیونکہ پاکستان میں موجود ہیں تو اس لیے، لیکن ان کو ریلیو کیا گیا. جب میرا ان سے سوال یہ تھا کہ جب آپ کو پکڑا تھا تو آپ کو گرفتار
کر کے جو ہے ظاہر سی بات ہے عدالت میں پیش کریں, لیکن اگر چھوڑا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کوئی نہ کوئی پیسے لیے. اس سوال کو وہ انہوں نے گول کر دیا, پسند گول کر دیا. لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ میں ایف آئی اے کے جو انسپیکٹر ہیں شاہد, اس کے خلاف جو ہے میں قانونی کارروائی کروں گا, اور میں پہلے اس کیس سے نمٹ جاؤں, اور اس کیس کے نمٹنے کے بعد ہی میں اس کے خلاف قانونی کارروائی, کیونکہ انہوں نے میرا نام خراب کیا ہے, ہمارے جیولرس کا نام خراب کیا ہے, اور ہمیں ایک ایسے الزام میں انوالو کیا جو ہم نے کبھی کیا ہی نہیں ہے. اور اگر ان کو اس کو شواہد ملتے ہیں تو وہ عدالت میں لے کے آئے, ہم اس کو عدالت میں سامنا بھی کریں گے. تو یہ ہے اس کا میٹر. تو یہ اس کے حوالے سے یہ بھی شکایت تھی کہ احمد گویا کی دکان سے, یعنی جو گولڈ لیب کے نام سے جو ان کی صدر صرافہ بازار میں ان کی شاپ ہے یا جو بھی کارخانہ ہے, اس کے اندر جو ہے وہاں سے جو سونا اور جو چیزیں برآمد ہوئی تھی, تو احمد گویا نے یہ بھی اطلاع تھی کہ اس پہ شکایت کی گئی وہاں سے نقد رقوم اور سونے میں بھی کمی ہوئی, جو انہوں نے جو شو کیا تھا ایف آئی اے نے وہ پورا. جی وہ شکایت کی تھی, اور اس کے اوپر جو سابق جو ہے ڈائریکٹر ایف آئی اے ہیں, انہوں نے باقاعدہ ایک انکوائری کا وہ آرڈر بھی دیا تھا. اب وہ انکوائری کہاں تک پہنچی اس کا علم نہیں ہے, لیکن وہ اس کے طور پہ ایف آئی اے کی جانب سے یہ زبانی انکوائریاں جو کی جاتی ہیں ایف آئی افسران کی جانب سے, اس سے ایک طرح سے لگتا ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسرز کی سرپرستی کی جا رہی ہے, اور وہ انکوائری بھی انہی افسران کو دے دی جاتی ہے, اسی سرکل میں موجود افسران کو دے دی جاتی ہے, جو کہ پہلے سے ہی جن کے اوپر جس سرکل پہ الزام ہے, یہ جس سرکل آپ یہ دیکھیں نا, بالکل ایسا ہی معاملہ ہے. انڈیپینڈنٹ انکوائریز نہیں کی جاتی ہیں زبانی طور پہ کلامی, یہ کیا طریقہ کار ہے؟ یہ دیکھیں نا آپ, جیسے انسپیکٹر شاہد ہے, تو جب یہ ایف آئی اے کے کمرشل بینکنگ سرکل میں تھے تو آرڈیونک کا ایک میٹر آیا. آرڈیونک کمپنی کے اوپر جب کارروائی ہوئی تو اس میں بھی آرڈیونک کمپنی کے مالکان نے الزام یہ عائد کیا کہ یہ پیسے غائب کیے گئے ہیں اس میں سے. اس پر جو ہے وہ ڈائریکٹر کی طرف سے ایک انکوائری انیشیٹ کی گئی, اور اینٹی کرپشن سرکل میں جو ہے وہ انکوائری شروع ہوئی انسپیکٹر شاہد, رابعہ قریشی اور بلال کے خلاف, سب انسپیکٹر بلال کے خلاف. لیکن میٹر یہ ہوا کہ انسپیکٹر شاہد کو اے سی سی میں ہی ضم کر دیا گیا, تو جہاں انکوائری تھی وہ انکوائری بھی آج تک پتہ نہیں لگی. اب اس والے میٹر میں بھی, جو گولڈ لیب والے میٹر میں بھی جب انکوائری شروع ہوئی, باقاعدہ طور پہ زبانی کلامی سابق ڈائریکٹر دیو اقبال شیخ کی طرف سے یہ آرڈر ہوا, کیونکہ یہ شکایت ایسی تھی کہ اس میں بھی سونا غائب ہوا ہے اور پیسے غائب ہوئے ہیں. تو اور لیکن وہ بعد میں یہ بھی مینج ہوا کہ کچھ لوگوں کو چھوڑا گیا, اور چھوڑنے کے بعد جو ہے اصل چیز واپس کی گئی, اور کم قیمت, کم جو رقم ہے وہ ظاہر کی گئی مقدمے کے اندر, اور ایسے ملازمین کو جن کا ان کے مقدمے سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کو نامینیٹ کیا, چھوٹے ملازمین کو نامینیٹ کیا. اس کے اوپر انکوائری کا کہا گیا, لیکن وہ انکوائری کا آج تک پتہ نہیں لگا, کیونکہ زین اقبال شیخ کا خود ٹرانسفر ہو گیا. اب وہ انکوائری کہاں ہے؟ جو موجودہ ڈائریکٹر ہیں, جو مجاہد صاحب, ایکٹنگ ڈائریکٹر انچارج مجاہد اکبر صاحب, کیا وہ اس سلسلے میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں, یا وہ اس سلسلے میں کوئی کارروائی کریں گے؟ جی وہ کارروائی تو اب یہ تو ان کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کارروائی کریں گے. ظاہر سی بات ہے شکایت تو موجود ہے, اور خود احمد گویا بھی موجود ہے یہاں پر, کہیں مفروض تو نہیں ہے, اور وہ اس کے خلاف سے جب ملاقات میں وہ بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. بالکل, تو انہوں نے بھی اس وقت بھی ڈر رہے ہیں, وہ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ ان سے کتنے اصل رقم کے اوپر, معاملے کے اوپر وہ جو ہے نا وہ سارے معاملے کو گول کر رہا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو ریلیف ملا ہے, کہ ان کو اس وقت یہ حاصل صرف اتنی ان کا خیال کیا گیا کہ ان کو جو ہے وہ ضمانت کے لیے کورٹ کی طرف کنورٹ کیا گیا, اور ان کو گرفتار کر کے لیے. لیکن ظاہر سی بات ہے تو جب یہ سارا پورا معاملہ چلے گا, جب انکوائری ہوگی, تو یہ معاملہ بھی کھل کے سامنے آئے گا. اس سلسلے میں ایف آئی اے کے جو موجودہ ہائی افس ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بیسکلی یہ اس طرح کے واقعات بنائی طور پر نہ صرف ایف آئی اے کے لیے بدنامی کا باعث ہیں, بلکہ ملک کے عام ترین ادارے کی کریڈیبلٹی پہ بھی بہت بڑا سوال ہے. اب چونکہ مجاہد اکبر صاحب چاہے وہ ایکٹنگ ڈائریکٹر ہیں, لیکن وہ اے ڈی جی بھی ہیں, ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل بھی ہیں ایف آئی اے سدرن زون کے, جس میں سندھ اور بلوچستان پورا آتا ہے. تو ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کچھ اقدامات کریں, اور خاص طور پہ جن افسران کے حوالے سے شکایات ہیں, کم از کم ایک انڈیپینڈنٹ آزادانہ انکوائری کی جائے. ہو سکتا ہے یہ افسران بری ذمہ ہو جائیں الزامات سے, لیکن کم از کم انکوائری تو انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے ایسے لوگ افسران کے ذریعے جو کہ انڈیپینڈنٹ اور جو زیر اثر نہ ہو, اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ بنیادوں پہ, اور اگر کسی تاجر کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے, کیونکہ کراچی اس ملک کا بزنس ہب ہے, اس ملک کا معاشی ہب ہے, اس ملک کی 70% کے قریب جو ہے ریونیو جنریٹ کرتا ہے, اور یہ وہی بزنس مین ہیں جو اس ریونیو پہ جنریٹ کرنے کا سبب بنتے ہیں.
اور اگر آپ ان کو خلاف اس طرح کی کارروائیاں FIA کرے گی تو اس سے ملک میں بزنس ایکٹیویٹیز بھی متاثر ہوں گی. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے گا, آج پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.